شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. فصل نمبر 24 پہ اسباب سرہ پر ایک نظر ہے، یعنی مرگی کے اسباب، وجوہات پر. یہ آپ خود پڑھیں کیونکہ ان کا بیماری کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے پڑھنا ضروری ہے. اور اگر اس وقت آپ نے نہ پڑھا تو کل جب آپ پڑھیں گی یا 2-4 دن کے بعد یا مہینے کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اس وقت جو آپ نے فریش پڑھا ہے، اب آپ اگر اس کی ڈیٹیل میں پڑھ لیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور اس کا علاج کیوں کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم اور دعا کا طریقہ بتایا، تو وہ آپ سمجھ جائیں گی کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، جناتی، شیطانی، فزیکل، جو بھی ہیں ان سب کا علاج موجود ہے دنیا میں. فصل نمبر 25 طب نبوی میں عرق النساء کا طریقہ علاج. عرق النساء کس کو کہتے ہیں؟ شیٹیکا. شیٹیکا کا نام سنا آپ نے؟ شیٹیکا کس کو کہتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں لنگڑی کا درد، ہندی میں کہتے ہیں رینگن بائی، اور اردو میں کہتے ہیں لنگڑی کا درد، انگلش میں کہتے ہیں شیٹیکا، اور عرق النساء بھی اردو میں کہا جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کی بیماری ہے، نساء کا نام ہے. نس، ایک تو نس ہوتی ہے نا جس کو آپ سواد کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور یہ جو عرق النساء ہے بیسیکلی ریڑھ کے اندر سے ہمارے جو مسلز ہیں وہ پورے جسم کی طرف جاتے ہیں. اعصاب، پورے جسم کے اعصاب کہاں سے نکلتے ہیں؟ ہماری اسپائنل کارڈ سے، ریڑھ سے. اور جو ہمارے سر، چہرے اور گردن، ان تک جو اعصاب آ رہے ہیں وہ سروائکل سے آ رہے ہیں. سروائکل میں گردن کے پیچھے جو موڑے ہیں ان سے اعصاب نکلتے ہیں، اور پھر آگے ہمارے پورے چہرے اور سر کی طرف ہم جو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، پلکیں جھپکتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں، منہ سے بولتے ہیں، کھانا چباتے ہیں، نگلتے ہیں، اور جتنے ہمارے اعصاب کام کرتے ہیں بیسیکلی اس حرام مغز کے اس حصے سے نکلتے ہیں، سروائکل سے. پھر اس سے نچلے جو اعصاب ہیں وہ ہمارے دل، پھیپھڑے، جگر اور پسلیوں اور ان سب اعضاء تک جاتے ہیں. پھر جو بیلٹ ایریا، اس کو کہتے ہیں لمبر سپائن، درمیان میں ڈورسل سپائن ہے اور اس سے نیچے لمبر سپائن ہے. لمبر سپائن وہ ہے جس سے اعصاب نکل کے ہماری یہ ایک تو لور ایبڈومن اور دوسرا لیگز کی طرف جاتے ہیں. اور پھر سب سے نیچے ہوتے ہیں کوکسک سپائن، کوکسک مورے ہوتے ہیں جس پر ہم بیٹھتے ہیں، جس ہڈی پر ہم بیٹھتے ہیں وہ 3 مورے کیا ہیں؟ وہ کوکسک کے ہیں. اب جو لمبر سپائن کے 4 اور ایک کوکسک کا مورا، یہ جو 5 ایسے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سپائن کو ایک خاص وقفے کے ساتھ ایک خاص انداز میں رکھیں، ٹھیک. اور یہ جو سارے مورے، ان سے اعصاب نکل رہے ہیں اور پھر ایک رسی کی صورت میں ایک ٹانگ میں چلے جاتے ہیں، اور دوسری طرف کے اعصاب نکل کے رسی کی صورت میں دوسری ٹانگ میں چلے جاتے ہیں. وہ جو موٹی نرو ہے اس کو شیٹیکا بولتے ہیں، شیٹک نرو. اور یہ وہ نرو ہوتی ہے، اگر آپ نے کبھی مرغی ذبح ہوئی بھی دیکھی، اس کا گوشت، تو اس میں ایک موٹی سی رگ ہوتی ہے، اس کے ٹخنے سے موٹی سی رگ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیگ پیس سے ہوتا ہے، اس میں ہوتی ہے. یعنی پوری مرغی اگر کٹی ہوئی پڑی ہے نا روسٹ کرنے کے لیے فرض کریں، تو اگر آپ اس کی وہ رگ کھینچے تو اس کی ٹانگ سکڑ جاتی ہے، چھوڑیں تو ٹانگ لمبی ہو جاتی ہے، یعنی کٹی ہوئی مرغی کی. تو اس سے آپ پہچان لیں گے کہ یہ شیٹک نرو ہے، اور وہ خاصی موٹی رگ ہوتی ہے رسی کی طرح، یعنی سب رگوں سے زیادہ موٹی رگ وہ ہے. اب اگر تو ریڑھ کے مہرے ہمارے کسی ایک مہرے میں دباؤ آ گیا، یعنی وہ گیپ جو ہے وہ نیچرل نہیں رہا بلکہ دب گیا، کوئی مورا، کوئی ایک مورا بھی، یعنی ان 5 میں سے اگر ایک مورا بھی دب جائے یا کسی خاص اینگل سے دبے تو کیا ہوگا؟ اس حصے کی نرو میں کمپریشن شروع ہو جائے گا، بلڈ سرکولیشن کم ہو جائے گی، پیچھے سے پریشر آئے گا بلڈ کا مگر آگے نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ وہ دب چکا ہے، چپک گیا نا مورا، آپس میں پریس ہو گیا. اس پریس ہونے کی وجہ سے اس جگہ میں خون کی سپلائی کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ ٹانگ درد کرنا شروع کر دیتی. کچھ لوگوں کی دونوں ٹانگوں میں درد چلا جاتا ہے اگر پورا مورا دب چکا ہے یا سارے دب گئے ہیں. اگر ایک مورا دبا ہے، پارشلی دبا ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے ایک دبا ہے یا 2 دبے ہیں، تو سارے دب جائیں تو ظاہر ہے دونوں طرف آئے گا کمپریشن. اگر ایک سائڈ سے دبا ہے تو ایک ٹانگ میں آئے گا، کچھ حصے میں آئے گا. تھوڑا سا دبا ہے تو ہو سکتا ہے درد صرف کمر تک ہی ہو، زیادہ دب گیا تو ہو سکتا ہے گھٹنے تک درد آ جائے بیک سائڈ سے، اور اگر پورا دب گیا تو میں بھی ٹخنے تک درد چلا جائے. یہ درد ایسا ہے کہ آپ جتنی پین کلرز کھا لیں،
ختم نہیں ہوتا. وقتی طور پہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا مگر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک وہ نرو کمپریشن دور نہ ہو ریڑھ کا، اس وقت تک آپ کی تکلیف دور نہیں ہو سکتی. اس کا علاج مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے، فزیو تھراپی سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ مورے اتنے سخت دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر ان کی فزیو تھراپی کرائی جائے تو بعض اوقات اور زیادہ انجری ہو جاتی ہے، اور کئی لوگ ٹانگوں سے بھی جاتے ہیں اس کا بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے. اس کو ارک النساء کہا جاتا ہے. اب سارا آپ کو سمجھ آ گیا کہ ارک النساء کی بیماری کیا، اور یہ بیسیکلی جہاں پر آپ یہ بیلٹ ایریا کہہ سکتے ہیں، زاربن جہاں پہ باندھتے ہیں، نیفا جس جگہ پہ آتا ہے عام طور پر، مطلب ہمارا تو اتنی سی جگہ پہ آتا ہے مگر اس کا ایریا اتنا ہے، یعنی بیلٹ جتنا اچھا خاصا 4-5 انچ جتنا اس کا علاقہ ہے. اس علاقے سے درد شروع ہوتا ہے، کبھی وہیں رہتا ہے، کبھی ہپ جوائنٹ سے. ہپ جوائنٹ کیا ہے؟ یہ جو کولے کے درمیان کے حصے سے گوشت کا جو درمیان کا حصہ یعنی ہپس ہوتے ہیں نا، ان کے سینٹر سے گزرتی ہوئی ٹانگ کی پچھلی طرف سے نیچے کی طرف رکھ جاتی ہے. یہ ہے ارک النساء. اگر اس میں تکلیف ہو جائے تو رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ میں محمد بن سیرین نے انس بن مالک سے حدیث بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ارک النساء کا علاج یہ ہے کہ جنگلی بکرے کی ران کو مہرا کیا جائے، یعنی خوب گلایا جائے، پھر اس کی یخنی 3 حصوں میں کر دی جائے، اور اس کے بعد 3 دن تک یخنی کا استعمال خالی پیٹ کیا جائے. نہار منہ کہتے ہیں کچھ کھائے پیے بغیر، اور پھر کہتے ہیں روزانہ نہار منہ ہی ہونا چاہیے. جنگلی بکرا کون سا ہوتا ہے؟ جو آزاد پھرتا ہے، یعنی سیر کرنے کے لیے دور دور تک جاتا ہے، گھر میں نہیں کھڑا رہتا. ایسا بکرا جو خوب واک کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، چاہے پہاڑوں پہ چڑھے یا میدانوں میں چلے، دور دور تک چل کے پھر واپس آئے. تو ایسے بکروں کی ٹانگیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اعصاب بڑے مضبوط ہوتے ہیں. اب یہاں پہ مسئلہ ہی اعصاب کا آ گیا ہے شاٹکا میں یا ارک النساء میں، تو بہتر ہے کہ اسی حصے کو مریض کی خوراک بنا دیا جائے. تو پھر ران کو خوب اچھی طرح گلا کر اس کے 3 حصے کیے جائیں، یا 3 حصے کر کے 3 دن یخنی الگ سے بنائی جائے. سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے یخنی بنانے کا ایسے وقت میں کہ پانی زیادہ مقدار میں ڈال کے رات کو اس کو چڑھا دیا جائے، یا صبح کو چڑھایا جائے اور شام تک پکایا جائے. لیکن اگر رات کو رکھیں گے صبح تک یخنی تیار ہوگی تو صبح خالی پیٹ تازہ تازہ یخنی جو ہے گرم مریض کو پلائیں. اس میں صرف نمک ڈال کے بھی پکایا جا سکتا ہے، اور نمک کے ساتھ بعض اوقات تھوڑی سی ہلدی کا اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہلدی بھی دردوں کا بہت اچھا علاج ہے اگر اس کو یخنی میں یا گرم دودھ میں ڈال کر پیا جائے. بہت اچھی نیچرل اینٹی سیپٹک میڈیسن بھی ہے ہلدی. زخموں کے اندر جہاں مہندی آپ نے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، تو لوگوں نے اس کے اوپر تحقیق کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہلدی جو پیدا کی ہے اس کے اندر بھی زخموں کو بھرنے کی بہترین صلاحیت ہے، چاہے وہ زخم کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے ہوا ہو یا کسی اور وجہ سے ہو. تو زخموں کے اوپر بھی ہلدی لگائی جا سکتی ہے، اور اس کو دودھ میں ڈال کر پیا بھی جا سکتا ہے کسی بھی درد میں، چاہے وہ آرتھرائٹس، آسٹیوپروسس یا سردی کا اثر کی وجہ سے، یا زچہ کی دردیں، یا کیسی بھی درد ہو. ان سب دردوں میں ہلدی بہترین علاج ہے دردوں کا. وقتی طور پر فاقہ ضرور دیتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کی آرتھرائٹس کو ٹھیک کر سکے. اور آج کل کینسر کی میڈیسنز میں بھی ہلدی بہت کثرت سے یوز ہو رہی ہے. ہلدی اور کالی مرچ، ان 2 کا استعمال بہت کثرت سے کیا جاتا ہے. اور خاص طور پر جو طب میں علاج کیا جاتا ہے کینسر کا، اس میں 1 کیپسول کالی مرچ کا ہوتا ہے اور 1 ہلدی کا. ہم نے کھول کے دیکھا اس کو تو اندازہ ہوا کہ ان کیپسولز میں ہلدی بھری ہوتی ہے یا کالی مرچیں بھری ہوتی ہیں. تو یہ اس کا ایک علاج ہے. اللہ نے اپنی جو پیدا کردہ چیزیں ہیں نیچرل طریقہ علاج میں یہ بہترین چیز ہے. ہمارے ہاں کھانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کو بطور علاج کے آپ خاص طور پر بھی لے سکتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں اسی چیز سے قیاس کرتے ہوئے پھر حکماں نے یا اتباع نے یہ دلیل لی یا یہ قیاس کیا کہ جسم کا جو حصہ کمزور ہو اس کو بکرے یا گائے میں سے وہی حصہ اگر کھلایا جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ اگر آپ کے جسم میں دردیں ہیں تو آپ ہڈیوں میں دردیں ہیں تو سوپ ہڈیوں کا ہی اچھا لگتا ہے، گوشت کا سوپ اتنا اچھا نہیں لگتا.
ہڈی کا سوپ اچھا لگتا ہے. اور جس گوشت کے پکنے میں ہڈی کا استعمال ہوگا وہ زیادہ لذیذ کھانا ہوگا. جس کھانے میں سے ہڈی نکال لی جائے اس کی لذت وہ نہیں ہو سکتی کبھی بھی. بون لیس قیمہ کرا کے پکانا اور بون لیس کے کباب بنا کے کھانا ہیلدی سٹائل نہیں ہے، کیونکہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. ہڈی سے ہی تو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی. اگر آسٹیوپروسس ہے تو ہڈیوں کا رس پلائیں، ہڈیوں کی یخنی پلائیں تو مریض کو افاقہ ہوگا. وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے تو اس میں بھی کیلشیم حاصل کرنے کے لیے ایک سورس دودھ کا ہے اور دوسرا ہڈیوں کی یخنی کا ہے، اور تیسرا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سورج کی شعاؤں کا ہے، دھوپ میں بیٹھنا. تو یہاں پر ارک النساء کے علاج کا طریقہ بتایا گیا ہے. اب آپ سب سے پہلا علاج تو ارک النساء کا یہ کریں گے اور اس کے بعد اس کا علاج بھی کریں گے اور پھر دم کا بھی سہارا لیں گے، کیونکہ درد کا دم جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیٹک پین کے اوپر بھی اگر آپ ہاتھ رکھ کے درد کا دم کریں، جس میں آپ آگے انشاءاللہ دم پڑھنے والے ہیں، تو فوری طور پر وقتی طور پر افاقہ ضرور ہوتا ہے. لیکن جو بیماری ہے وہ جب تک برقرار ہے، مورا اگر دبا ہوا ہے، جب تک وہ کھلے گا نہیں یا اپنی جگہ پہ واپس نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کا درد کو مکمل افاقہ نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کی کلام پڑھنے سے وقتی درد جو ہے وہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے. خشکی، براس یعنی قبض کا علاج. براس کس کو کہتے ہیں؟ اسٹول کو، پخانے کو. آپ نے چڑیا اور پرندوں کے براس کا حکم پڑا ہوگا کہ اگر چڑیا کی بیٹ گر جائے تو کیا کرنا چاہیے. پرندوں کی براس کہتے ہیں پخانے کو، شٹ بھی بولتے ہیں. اور اس کو یعنی اسٹول جس کو بولا جاتا ہے. خشکی مین کے اتنی ڈرائینس ہو جانا آنتوں میں کہ اسٹول آسانی سے پاس آؤٹ نہ ہو سکے. اب وہ خشکی کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات تو مختلف ہیں. کچھ لوگوں کی خاندانی خشکی ہوتی ہے، کچھ لوگوں میں پانی پینے کا رجحان کم ہوتا ہے. آج کل کے موسم میں جیسا آج کل کا ویدر ہے، بارش نہیں ہوئی کافی دنوں سے، سردی بھی ہے اور موسم بھی خشک ہے، اور سردی کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں. پانی کی مزید کمی ہو جاتی ہے. جسم میں جب رطوبت کی کمی ہوتی ہے تو خشکی پیدا کرتا ہے. اور دوسرا ایسی خوراک جس میں چکنائی بالکل ختم ہو جائے، آئل فری کھانا کھانا شروع کر دیں تو تب بھی آنتوں میں کسی حد تک خشکی ہو جاتی ہے. تیسری وجہ، جب ہم لوگ بالکل واک نہیں کرتے اور بیٹھے رہتے ہیں، یا کام ہی ایسا ہے، آفس ورک ایسا ہے یا روٹین ورک ایسا ہے، آپ کا پڑھنے کا کام ہے، آپ یہاں پر بھی 6 گھنٹے پڑھتے ہیں، 2-3 گھنٹے آپ کو ہوم ورک کرنے اور سبق یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور باقی کچھ اور بھی آپ کا اگر ریسرچ ورک کا کام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دن کا زیادہ حصہ بیٹھنے میں گزر رہا ہے. اب حرکت دودیا اس کو بولتے ہیں، یا جو ہماری آنتوں کی حرکات ہیں وہ سست پڑ جاتی ہیں. حرکت کرنے سے، چلنے سے جب جسم گرما جاتا ہے تو آنتیں، ان کے اندر خون اچھی طرح بلڈ سرکولیشن خوب اچھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یعنی ان کے اندر آکسیجن پہنچ جاتی ہے بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے. اب آنتیں اپنا پراپر ورک کرتی ہیں اور گندگی کو جسم سے باہر آسانی سے خارج کر دیتی ہیں. بیٹھے رہنے کی وجہ سے جسم جمود کا شکار ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن کم ہو جاتی ہے، ٹانگیں ٹھنڈی رہنا شروع ہو جاتی ہیں، ایون کہ اسٹول بھی ہارڈ ہو جاتا ہے، ڈرائنس ہو جاتی ہے آنتوں میں، اور اس کی وجہ سے اسٹول آسانی سے پاس آؤٹ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں خشکی براز یعنی قبض. قبض کئی قسموں کی ہوتی ہے. قبض اس کو بھی کہتے ہیں کہ اسٹول ڈیلی آتا ہے مگر سیٹسفیکٹری اسٹول نہیں ہوتا، آپ مطمئن نہیں ہوتے اس سے، بہت تھوڑا کم مقدار میں آتا ہے تو وہ قبض ہے، حالانکہ ڈیلی آپ جا رہے ہیں. قبض وہ بھی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے دن میں 2-3 دفعہ بھی جائیں لیکن بہت ہی تھوڑا اسٹول پاس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے پیٹ میں، دل چاہتا ہے کہ باتھ روم جائیں اور کھل کے حاجت ہو جائے، مگر کھل کے حاجت نہیں ہوتی حالانکہ آپ 2-3 دفعہ جا رہے ہیں باتھ روم، تو وہ بھی قبض ہے. صحیح اسٹول کیا ہے؟ آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ آپ روزانہ صبح سویرے باتھ روم جائیں اور اسٹول کھل کے پاس کریں کہ پیٹ آپ کا بالکل کلین ہو جائے، آپ کو کوئی حاجت نہ محسوس ہو کہ ہاں اب اندر کچھ باقی رہ گیا ہے، ایسی کوئی فیلنگ نہ ہو. تو یہ ہے نیچرل وے میں پیٹ کی صفائی کا طریقہ، کھل کے حاجت ہونا. لہذا خشک قبض وہ بھی ہے، ایک دن اسٹول آتا ہے ایک دن نہیں آتا. لیکن کچھ لوگوں کو نیچرلی جیسے پیریڈز کی ڈیوریشن کا فرق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو 40 دن کے بعد پیریڈز آتے ہیں، ان کا فیملی کا ایک ٹینڈنسی ہے
اتنے دنوں کے بعد آتے ہیں، کچھ کو 28 دن کے بعد، کچھ کو 22 دن کے بعد، کچھ کو 35 دن کے بعد. تو کچھ لوگوں کا اپنا سائیکل بھی فرق ہوتا ہے. تو اسی طرح اسٹول پاس کرنے کا بھی کچھ لوگوں کا سائیکل ڈفرینس ہو سکتا ہے، ایک دن کے بعد بھی حاجت ہو سکتی ہے، مگر بہرحال وہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل یہی ہے کہ جتنا آپ نے دن بھر کا کھایا وہ آپ اگلی صبح میں بالکل صاف کریں، پاس آؤٹ ہو جائے اور دوبارہ سے اپنے کھانے پینے کا آغاز شروع کریں. یہ آئیڈیل سچویشن ہے. لیکن اگر اس طرح سے نہیں آتا تو اٹ مینس کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ابھی آپ جوان ہیں، ابھی سے اپنی اصلاح کر لیں، اور اگر ابھی یہ آپ کی بیماری آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہی، بڑھاپے میں جا کے کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. فصل نمبر 26 میں ہے قبض کے علاج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. ترمذی نے اور ابن ماجہ نے اسما بنت امیس کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کس چیز سے دست لاتی ہو؟ دست مین یعنی جلاب جس کو ہم بولتے ہیں یا موشن. تو انہوں نے کہا شبرم سے. آپ نے فرمایا یہ گرم اور نقصان دہ ہے. پھر اس کے بعد ہم دست لانے کے لیے سنا کا استعمال کرتے ہیں. انہی خاتون نے کہا تو آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے بچا سکتی تو وہ سنا ہوتی. اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک خاتون شکایت لے کر آئی کہ یا رسول اللہ ہمیں سخت قبض رہتی ہے تو اس کا آپ کچھ علاج بتائیے. آپ نے پہلے اس سے پوچھا کہ تم پہلے کون سا علاج کرتی رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہم شبرم سے. شبرم ایک ہرب ہے، ہربل میڈیسن کہہ لیں آپ، یا ایک ہرب ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو بڑا گرم اور نقصان دہ ہے، یعنی اتنے زیادہ موشن آ جاتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آنتوں میں مزید خشکی ہو جاتی ہے. جیسے کچھ لوگوں کو اگر کیسٹر آئل پینے کا ایکسپیرینس ہو، کچھ لوگوں نے پیا ہو تو وہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ تو اسٹول کھل کے آ جاتا ہے مگر اس کے بعد مزید قبض ہو جاتی ہے. اور بہت سی ایلوپیتھک میڈیسنز ایسی ہیں جن سے فوری طور پر اسٹول تو لوز ہو کے آ جاتا ہے، موشن بھی آ جاتے ہیں، کئی موشن آ جائیں گے، لیکن پھر ایک ہفتے تک قبض رہے گی. اور پھر جب تک وہ وہی دوا یوز نہیں کریں گے قبض نہیں کھلے گی. اور پھر وہ سال ایسی دواؤں پہ رہتے ہیں، نتیجتاً آنتیں اندر سے بالکل ڈرائی ہو جاتی ہیں، محتاج ہو جاتی ہیں. پھر وہ بغیر سہارے کے خود سے اسٹول پاس کر ہی نہیں سکتے اور اینڈ میں انیما کی ضرورت پیش آنے لگتی ہے. تو یہ ایک بالکل ان نیچرل طریقہ کار ہے. رسول اللہ نے جو سنا کا حکم دیا، سنا کہتے ہیں سب سے بہترین سنا مکہ کی ہے جس کو سنا مکی بولتے ہیں. اس کی شکل مہندی جیسی ہے، مہندی سے ملتی جلتی ہے. مہندی کے پتے جیسے ہوتے ہیں اس کے پتے بھی اس سے ملتے جلتے ہیں. کلر میں تھوڑا سا لائٹ ہوتے ہیں، مہندی کے پتے تھوڑے ڈارک ہوتے ہیں، اس کے لائٹ گرین کلر کے پتے ہوتے ہیں اور ان کو سکھا لیا جاتا ہے. اس کے اوپر اس طرح کے سیڈز بھی لگے ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کیکر کے اوپر لگتے ہیں. کیکر کے خیر بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، ہماری ایک انگلی کے برابر. آپ کو پتا ہے کہ قبض مسلسل رہنے سے انسان کو بہت بڑی بڑی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے بواسیر، بادی بھی ہو سکتی ہے، بواسیر خونی بھی ہو سکتی ہے، بلیڈنگ پائلز یا ڈرائی پائلز. اس کے بعد فشر ہونے لگتا ہے، ایک کٹ آ جاتا ہے ریکٹم میں، یعنی اسٹول اتنا ہارڈ ہوتا ہے، اتنا خشک ہوتا ہے کہ پاس کرتے ہوئے اندر کی اسکن پھٹ جاتی ہے، اندر کی میمبرینز جو ہیں. اور جب وہ اس میں کٹ آ جاتا ہے تو نیکسٹ ڈے اسٹول پاس کرنا ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا، انتہائی شدید تکلیف ہوتی ہے. پھر اس سے تھوڑا تھوڑا بلڈ بھی آنے لگتا ہے اور وہ زخم ہیل کرنا انتہائی مشکل ہے. اور مسلسل فشر رہنے سے پھر اگر تو اس کا بروقت علاج ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اگر وہ علاج نہ ہو پائے تو پھر آہستہ آہستہ بہت بڑی بڑی بیماریوں کی طرف انسان چلا جاتا ہے، یعنی ایون کہ ریکٹم کا کینسر تک بھی ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فسچولا ہو سکتا ہے. فسچولا ہوتا ہے وہیں سے ایک اندر کی جانب جا کے ایک پھوڑا بن جاتا ہے، ریکٹم سے تھوڑا دور کسی بھی سائڈ پہ بن سکتا ہے. ایک پس کی پاکٹ بن جاتی ہے، انٹرنل، باہر نہیں بنتی، اندر کی طرح گوشت میں بنتی ہے. اور پھر وہ اس سے پس جب بھر جاتی ہے تو انتہائی شدید تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے. اور جب وہ پس ریلیز ہو جاتی ہے، بہہ جاتی ہے، تو تھوڑا سا سکون آ جاتا ہے مریض کو. بہت سے امراض جو ہیں اس کی ابتدا قبض سے ہوتی ہے، اس لیے قبض کو ام الامراض کہا گیا ہے. قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے، نوزیا ہو سکتا ہے، بھوک ماری جاتی ہے. پھر بھوک اگر کم ہو جائے، ختم ہو جائے تو خون کی، کیلشیم کی، ہر چیز کی ڈیفیشنسی ہونے لگتی ہے. تو پھر ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی قبض ہے. تو قبض کا ٹریٹمنٹ پراپر طریقے سے ہونا چاہیے.
قبض کے بارے میں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اس کے لیے بہت آپ توجہ کے ساتھ اپنا خیال کریں. جن لوگوں کو بھی اگر قبض کا پرابلم ہے اور وہ سب محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس وقت جو موسم ہے اس کی وجہ سے قبض میں اضافہ ہو رہا ہے، یعنی عام روٹین سے بھی زیادہ آج کل قبض ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ ہوا میں خشکی کا تناسب زیادہ ہے، تو پھر ایسے وقت میں پانی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ کرنی چاہیے، پانی پینا چاہیے. دیکھیں ہمارے جو لنگس انہیل کرتے ہیں نا جو ہوا، تو ہوا میں بھی آبی بخارات ہوتے ہیں. تو جب بہت عرصے تک بارش نہیں ہوتی، خشکی ہو جاتی ہے، تو وہ آبی بخارات جو ہمارے پھیپھڑے لیتے ہیں ہوا سے، اس میں کمی آ جاتی ہے. پھر ہماری سکن جو اس ہوا میں رہتی ہے، آپ دیکھتے ہیں آج کل خشکی زیادہ ہوئی بھی فیل ہوتی ہے آج کل خشکی، کہ پچھلے دنوں میں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی کہ آپ کچھ ایسی چیز سکن پہ لگائیں موئسچرائزر کے طور پہ، لیکن اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کیونکہ ہوا میں نمی کم ہو گئی ہے. اور پھر اگر آپ پانی بھی کم پئیں اور ہیٹر میں بھی بیٹھ جائیں تو پھر اور زیادہ خشکی جو ہے وہ بڑھ جائے گی. اور آپ دیکھیں گے جو لوگ ہیٹر میں نہیں بیٹھتے ان کے اندر قبض کا ریشو کم ہوگا، اور جو ہیٹروں میں اور ایسے جگہ پر جہاں آکسیجن کی کمی ہو یا ڈرائینس زیادہ ہو تو وہ لوگ قبض کا شکار جلدی ہو جاتے ہیں. روزانہ باتھ لینا بھی اس سے بچاؤ کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس سے بلڈ سرکولیشن ہو جاتی ہے. اور اسپیشلی جو لوگ بیٹھنے والے ہیں اگر وہ عام ایکسرسائز نہ کر سکیں تو کم از کم روزانہ نہائیں ضرور، کیونکہ نہانے سے بھی ایک قسم کی ایکسرسائز ہوتی ہے. ہمارا خون جو ہے پورے جسم میں دورہ کرتا ہے، گردش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں بہت سے ایسے امراض جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے. اب آپ سنا مکی کا طریقہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ اس کو استعمال کا طریقہ کیا ہے. اس کو بہت سے طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس میں 2 طریقے بہت آسان ہیں. ایک طریقہ ہے کعوے کے طور پر پینا، یعنی سنا کے چند پتے ڈنڈی سمیت، ڈنڈی کو اتارے نہیں، ڈنڈی سمیت چند پتے، آپ اس کو جیسے 5-7 پتے بھی کہہ سکتے ہیں، ایک پیالی پانی میں اس کو بوائل ذرا سا کر کے اور دم دے دیں، اور پھر اس میں تھوڑا شہد اور تھوڑا سا گھی ڈال کے پئیں. آلیو آئل بھی ہو سکتا ہے، دیسی گھی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ پیالی میں ڈالیں گے، ابلتے وقت نہیں ڈالیں گے شہد اور گھی. کیونکہ آگے چل کے جب یہ رائٹر لکھتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ سنا کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کا مسنون طریقہ بتایا گیا سنوت. یہ آپ اگلی حدیث میں دیکھیں، سنن ابن ماجہ میں دوسری حدیث ابراہیم بن ابی عبلہ نے عبداللہ بن ام حرام سے روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن ام حرام جنہوں نے دونوں قبلوں والی نماز میں شرکت کی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بس سنا اور زیرہ استعمال کیا کرو. انہوں نے ترجمہ زیرہ کیا ہے، اگر آپ اوپر اس میں الفاظ دیکھیں تو بس سنا و سنوت کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ ان دونوں میں سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے. پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا موت. حدیث کے الفاظ میں دیکھیں، یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علیکم بالسنا والسنوت، یعنی تم پر سنا اور سنوت لازم ہے، سنا اور سنوت استعمال کیا جانا چاہیے. اب بہت بڑی بحث آئی، کوئی کہتا ہے سنوت زیرہ ہے اس لیے انہوں نے زیرہ اس کا ایک ترجمہ کر دیا ہے، حالانکہ زیرہ ہے نہیں. کوئی کہتا ہے اس کا مطلب شہد ہے، کوئی کہتا ہے اس کا مطلب گھی ہے، ہر ایک نے اس کی اپنی اپنی ٹرانسلیشن کی ہے. لیکن ابن قیم الجوزی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ قریب جو ملی ہے اس کی مثل وہ یہ کہ گھی اور شہد کو جب ملا دیا جاتا ہے تو اس کو سنوت کہا جاتا ہے، اور اس کی مقدار ہم وزن ہی ہوتی ہے گھی اور شہد کی. ایک تو اس کا کعوہ بنا کر پئیں، جیسے دم دے کے پتوں کو، اور پھر اس کو جب پیالی میں ڈالیں تو تھوڑا، جیسے اگر 1 ٹی اسپون ہنی ہے تو 1 ٹی اسپون آپ اس میں دیسی گھی شامل کر لیں یا آلیو آئل شامل کر لیں. یہ ہے قبض کے لیے، آپ رات کے وقت پئیں یا صبح کے وقت، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے، آپ پتوں کو ڈنڈیوں سمیت گرائنڈ کر لیں، پاؤڈر کر لیں، اور اس کو گھی اور شہد سے معجون بنا لیں، تو اس معجون کو پھر آپ گرم پانی سے لے لیں. تو یہ 2 طریقے ہیں قبض سے نجات کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں. فصل نمبر 28 میں جسم کی خارش اور جوں کا علاج نبوی. صحیحین میں بروایت قتادہ یہ حدیث مروی ہے کہ انس بن مالک نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو خارش کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی خصوصی اجازت مرحمت فرمائی. جو ریشمی کپڑا ہے
اس سے مراد پیور سلک ہے، اور پیور سلک چونکہ مردوں کو حرام ہے، عام طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کو خصوصی اجازت دی گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو، کیونکہ ان کو بہت زیادہ خارش تھی، اور ریشمی کپڑے کی یہ سلکی جو پیور سلک ہے اس کی یہ خاصیت ہے کہ جسم کو بہت ملائم رکھتا ہے، جسم پر خارش نہیں ہونے دیتا، اور اپنے اوپر جوں کو رینگنے بھی نہیں دیتا. جوں کے پاؤں بھی سلپ ہوتے ہیں اس پر، جوں ٹھہر نہیں سکتی. جوئیں ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ خارش ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے تو جوئیں پڑ جاتی ہیں. تو خارش اور جوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کیونکہ خشکی کی وجہ سے خارش ہوتی ہے، اور اگر زیادہ دیر تک خشکی رہے تو اس کی وجہ سے جوئیں پڑ جاتی ہیں. تو دوسری حدیث میں ہے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما اصحاب رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوں پڑنے کی شکایت ایک جنگ کے موقع پر فرمائی. تو آپ نے ان دونوں کو اجازت دے دی کہ ریشمی قمیض استعمال کریں، اور وہ راوی کہتے ہیں کہ ان کو میں نے ان کے جسم پر دیکھا بھی، یعنی انہوں نے پہن رکھا تھا. اب یہاں پر کچھ باتیں انہوں نے فقہی لکھی ہیں کہ ریشمی کپڑے کی کیا وجہ تھی، کیوں آپ کو اجازت ملی، اور طبی بھی فوائد اس کے لکھے ہیں. سلک کے جو عورتوں کے لیے تو حلال ہے مگر مردوں کے لیے حرام ہے، مگر اس کا بستر دونوں کے لیے ہی مناسب نہیں، کیونکہ اب اگر ایک شخص بستر پر لیٹے، مثلا میاں بیوی ہیں، اگر عورت لیٹے گی تو مرد بھی لیٹے گا. اب چونکہ مرد کے لیے اجازت نہیں تو بہتر ہے کہ پھر بستر ایسا سلکی نہیں ہونا چاہیے جو ناپسندیدہ ہو مردوں کے لیے، تو پھر ایسے بستروں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اب ریشم اور ریشم کے بارے میں علمی تحقیق فصل نمبر 28 میں ہے، یہ آپ خود پڑھ کے آئیے. انہوں نے یہاں پر بتایا ہے کہ ریشم جو ہے وہ کتان سے زیادہ گرم اور روئی سے زیادہ ٹھنڈا ہے. کب؟ گرمیوں میں یہ ٹھنڈا لگتا ہے اور سردیوں میں گرم، اپوزٹ کرتا ہے. جیسے سوتی کپڑا ہوتا ہے تو گرمیوں میں یہ ٹھنڈا لگتا ہے اور سردیوں میں گرم لگتا ہے. آپ زیادہ موٹا بھی پہن لیتے ہیں سوتی کپڑا تو اچھا لگتا ہے جسم. یعنی سوتی کپڑا ایسا ٹراپیکل ڈریس ہے جو آپ سردی گرمی دونوں میں پہن سکتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اسی طرح سلک بھی، دونوں نیچرل چیزیں ہیں نا. روئی سے، کپاس سے آپ کاٹن، اور کاٹن سے آپ کے لون وغیرہ اور کاٹن کے کپڑے بنتے ہیں، اور اسی طرح سلک سے بھی باریک سلک یا موٹا سلک جو تیار کیا جاتا ہے. جو پیور ریشم ہوتا ہے وہ آپ کی ایک انگوٹھی میں سے پوری شرٹ یا پورا دوپٹہ آرام سے گزر جاتا ہے، وہ اتنا باریک ہوتا ہے. تو ریشم کے کپڑے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی مجبوری کے تحت دی ہے. اور یہاں پر کچھ سوال ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ ہائیوسائمس ون اس دن میں نے ایک میڈیسن بتائی تھی بہت زیادہ ہائپر لوگوں کے لیے، یا جو لوگ مذہب کی طرف جن کا رجحان نہیں، اسلام سے بہت دور ہیں، نماز پڑھنے کی طرف نہیں آتے، گالی گلوچ کرتے ہیں، اور جیسے بچے ہیں کپڑے اتار اتار کے پھینک دیتے ہیں، کپڑے نہیں پہننا چاہتے، نیکڈ ہو جاتے ہیں، یا مطلب اس قسم کے لوگوں کے لیے ہائیوسائمس ایک اچھی دوا ہے. تو کہتے ہیں اس کا طریقہ استعمال بتا دیں. اگر جوان لوگ ہیں تو ان کو 1M کی بجائے CM کی اگر ایک ڈوز دے دی جائے تو وہ کافی عرصے کے لیے، مہینے تک کے لیے بہت کارآمد رہتی ہے. لیکن اگر تھوڑی چھوٹی عمر کے بچے ہیں جیسے 5, 7, 10, 12 سال کے، تو ان کو 1M کی ایک خوراک ہفتہ یا 10 دن کے بعد ایک دینی چاہیے، اور 2 ہی قطرے پلاتے ہیں اگر قطرے ہوں تو. پھر انہوں نے کہا کہ کیا اس دوائی میں الکوہل بھی ہے، کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے الکوہل 90%. جی ہاں، الکوہل اس وقت ہوتی ہے جب یہ تیار کی جاتی ہے، لیکن تیاری سے پہلے تو الکوہل ہوتی ہے، لیکن جب اس کے اندر کچھ ہرب یا میٹل یا کوئی بھی چیز رکھ کے جب دوائی تیار کی جاتی ہے تو جس طرح سرکہ بننے سے پہلے الکوہل ہی ہوتا ہے، مگر ایک خاص پروسیجر کے بعد وہ سرکے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا نشہ ختم ہو جاتا ہے. ایز اٹ از جب ہومیوپیتھک میڈیسن کسی بھی ہرب یا میٹل کے ساتھ اس کو ایک خاص وقت تک کے لیے پریزرو کر کے رکھا جاتا ہے، تو جس طرح الکوہل سے سرکہ تیار ہو جاتا ہے اسی طرح الکوہل سے ہومیوپیتھک میڈیسن تیار ہو جاتی ہے. الکوہل کے اندر نشہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے، مگر سرکے کے اندر نشے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ نشہ پیدا نہیں کرتا. اسی طرح ہومیوپیتھک میڈیسن بھی نشہ پیدا نہیں کرتی، چاہے آپ ایک مریض کو پوری بوتل ہی پلا دیں تو اس کو نشہ نہیں ہوگا. اصل چیز کیا حرام ہے؟ نشہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب اگر تیاری میں الکوہل تھا اور کیمیکل چینجز کے بعد وہ ایک دوائی بن گئی ہے
تو اب اس کو یہی بلیم لگا کے رکھا جائے کہ چونکہ تیاری کے وقت الکوہل تھا اس لیے ہم نہیں پیئیں گے، پھر سرکہ بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ سرکے کی تیاری میں سرکہ پہلے الکوہل ہی ہوتا ہے اور پھر وہ کیمیکل پروسیسنگ کے بعد ایک زیادہ لمٹ تک رکھنے کی وجہ سے سرکہ اپنی حیت تبدیل کر لیتا ہے، کیمسٹری چینج کر لیتا ہے، تو سرکہ ہو جاتا ہے، وہ مفید چیز بن گیا ہے. اسی طرح جیسے ہومیوپیتھک میڈیسن ایک مفید چیز بن جاتی ہے. اصل چیز نشہ حرام ہے، نہ کہ اب اس کے اندر اگر کیمیکل چینجز آ جائیں اور وہ ایک فائدے مند چیز بن جائے تو ہم پھر اسی پر ہی ڈٹے رہیں کہ چونکہ تیاری کے وقت یہ الکوہل تھا لہٰذا اب ہمیں شک پڑ گیا ہے اور ہم یہ استعمال نہیں کریں گے. اگر ہومیوپیتھک میڈیسن میں اثر نہ ہوتا تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ چونکہ الکوہل سے تیار کی گئی ہے اس لیے اثر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شراب میں کبھی شفا نہیں ہو سکتی، فرمایا تھا نا، اور اللہ کرے کہ نہ ہو شفا، یہ بھی بدعا بھی کی. تو اگر ایسی بات ہوتی تو ہر وہ لا علاج مریض جن کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہوتا وہ ہومیوپیتھی سے کبھی شفا نہ پا سکتے. لا علاج مریضوں کا علاج ہومیوپیتھی ہے، جن کو ہر جگہ سے ناکامی ہوتی ہے اور مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس لوگوں کا علاج ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہے. اور اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو پھر جب آپ ہومیوپیتھک میڈیسن لیتے تو آپ کو نشہ بھی ہوتا. چونکہ نشہ نہیں ہے اس لیے حلال اور اس کا فتویٰ ہم نے سعودیہ سے لیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان